أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ مضمون سمجھ میں آ سکے، میری بھی اور آپ کی بھی. ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر سا وقت ہے، مختصر سی بات ہے، ذرا متوجہ رہیے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو نبی علیہ السلام کا رازدار کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو ایک لسٹ دے رکھی تھی، ایک فہرست دے رکھی تھی جس میں مدینہ میں رہنے والے جتنے منافقین تھے ان کے نام ان کو بتا رکھے تھے کہ یہ شخص مدینہ میں منافق ہے، اس لیے ان کو رازدار رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور ان کے والد جن کا نام یمان تھا، حذیفہ ابن الیمان، یہ حذیفہ صحابی، ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب غزوہ بدر، جو اسلام کا سب سے عظیم ترین معرکہ ہوا تھا کفر اور اسلام کے درمیان میں، اسلام کی سب سے عظیم ترین جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی چوتھے پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس میں صحابہ کرام 72 تھے، 313 صحابہ کی تعداد تھی، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، مختصر سا سامان اور ہتھیار تھا، اور دوسری طرف 1000 کا کفار کا لشکر تھا. اس زمانے کی یہ بات ہے. یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ملاقات کرنے کے لیے. سنیے، یہ وہاں سے ارادہ یہ لے کر چلے ہیں کہ میں مدینہ پہنچ کر کے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف اٹھائیں گے. ادھر مکہ سے یہ نکلے ہیں، ادھر ابو جہل جو ہے ایک بڑا لشکر لے کر کے اس کی قیادت کرتے ہوئے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اتنی بڑی جماعت لے کر کے راستے میں یہ صحابی حضرت حذیفہ اور ان کے والد، ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوگی. ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینہ جا رہے ہیں. کہا کہ اب تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مدینہ جا رہے ہو مطلب یہ ہے کہ تم محمد عربی کا ساتھ دینے جاؤ گے، جنگ کا موقع ہے، تم ان کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑو گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم تو صرف ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ابو جہل کے ذہن میں بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہو. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ گئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف اٹھایا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس وقت مدینہ سے نکل چکے تھے اس غزوے کے لیے، غزوہ بدر کے لیے. نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سارا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا تھا. ابو جہل کی ملاقات ہو گئی راستے میں، اس نے کہا کہ ہمیں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم ہم سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہو. کہا کہ نہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں، صرف ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام چونکہ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو یہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم ترین معرکہ ہونے جا رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں اور اسلام کا اتنا عظیم ترین معرکہ آپ کے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہو جائے، اس جہاد جیسے مقدس عمل میں آپ کے شریک ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری امت کے لیے تعلیم تھی کہ زبان کا پابند کیسے ہوا جائے. حالانکہ اس وقت کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو افراد کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی کو بھی افراد کی بھی ضرورت تھی، لیکن یہ ساری رہتی دنیا تک کے لیے سبق دینا تھا کہ اسلام پہ چلنے والا ایسا ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے افراد کی ضرورت ہے، اس وقت جتنے افراد آئے وہ کم ہے، لیکن چونکہ ابو جہل سے اگرچہ وہ کافر ہے، تم ابو جہل سے یہ کہہ کر کے آئے تھے کہ میں محمد عربی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، جنگ میں حصہ لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، تو میں تمہیں اس کے خلاف نہیں کرنے دے سکتا کہ تم مجھ سے یہ کہہ کر کے آئے اور میں جنگ میں تمہیں شریک کروں. یہ عہدہ کے خلاف ہو جائے گا، یہ وعدہ کے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا. صحابہ کرام کا ایمان کا کیسا منظر رہا ہوگا، کیسے تڑپے ہوں گے اندر سے کہ اللہ کے نبی جا رہے اور ہم ساتھ میں نہیں ہیں. لیکن کافر کے ساتھ ایک زبان ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زبان کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ ہے اسلام.